بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھتا ہے اس نے شرک کیا۔ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ سردی کے موسم میں روزانہ چہرے پر مساج کرنے کے لیے بادام کا تیل، کچا یا پھر کچا دودھ، زیتون کا تیل بھی لے سکتے ہیں۔ 5 منٹ کے لیے مساج ضرور کریں۔ اس سے آپ کے چہرے سے خشکی ختم ہو جائے گی اور چہرہ بھی نرم و ملائم اور چمکدار بنا رہے گا۔ منہ کی خشکی جڑ سے ختم کرنے کے لیے گلیسرین، گلاب کا عرق اور لیمن لیں۔ گلیسرین اور گلاب کا عرق دونوں ہم وزن ہوں جبکہ لیموں آدھا ڈال لیں۔ ان تینوں کو مکس کر کے ایک بوتل میں ڈالیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے لگائیں۔ چند دنوں میں آپ خود دیکھیں گے آپ کے منہ کی خشکی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی۔ کریم کی جگہ ناریل کا تیل استعمال کریں۔ گائے کا دودھ کا گھی سکن کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے ہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ ماں باپ کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ ہمیشہ نافرمان بن جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہے تو شکایت دور کرنے کے لیے جامن کا استعمال کریں۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی رکھنے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے چھت پر تازہ پانی رکھنے سے گھر میں بے پناہ دولت آتی ہے۔ شرمیلے اور ذہین لوگ زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ فارم مرغی کھانے سے پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن پیدا ہوتا ہے۔ میتھی کھانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں اور جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے۔ صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا، پابندی سے نہ پڑھنا، سستی کرنا، دھوکہ دینا۔ 4 چیزوں سے رزق بڑھتا ہے۔ رات کو اٹھ کر عبادت کرنا، بہت زیادہ پریشان ہونا، اپنے گناہوں پر مستقل خیرات کرنا اور ذکر کرنا۔ جب آپ کے فون کی بیٹری 10% ہو تو کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں، کیونکہ اس وقت جو شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ 1000 گنا زیادہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ منہ سے اگر بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرو، بدبو ختم ہو جائے گی۔ اپنی ہر صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کرو، مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ سائنس کہتی ہے کہ دماغ کی رگوں میں ہوا بھر جاتی ہے جو چھینک کے ذریعے نکل جاتی ہے، اور چھینک نہ آئے تو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، لہٰذا چھینک اللہ کی نعمت ہے۔ اگر آپ کالے یرقان سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ گنے کا رس پیا کریں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کمر اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو، ہر نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کریں۔ سر کی مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ حاملہ عورت کے پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ اسپغول کا چھلکا دہی میں شامل کر کے کھائے۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھایا کریں۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کیا کریں۔ غذا کو اچھی طرح چبا کر نہ کھانا، اس سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ ہرا دھنیا شوگر کے لیے فائدہ مند ہے، شام کے وقت مت کھایا کریں۔ بانجھ پن کی بیماری میں گڑ کے ساتھ روٹی کھاؤ۔ جن خواتین کے ناخن بڑے ہوتے ہیں ایسی خواتین کو دردوں کی شکایت رہتی ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس شامل کر کے روزانہ ہونٹوں پر لگاؤ، اس سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہوگی اور ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا استعمال زیادہ کیا کریں، اس سے بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حمل میں گرمی اور سر کا درد دور کرنے کے لیے آلو بخارا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے
بخار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ انڈا کھا کر چائے پینے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں، یہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ بانجھ عورت کو بارش والا پانی پلانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ حمل کا بار بار ضائع ہو جانا، اس کے لیے آسان حل جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا لیں۔ 1 ماہ روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ کے ساتھ لیں، انشاءاللہ اس سے حمل ضائع نہیں ہوگا۔ جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد ان کے گھر میں جنات آنا شروع ہو جائیں گے۔ رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ نہاتے وقت اگر اسٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہایا جائے تو اس سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپرے کرنے سے کبھی بھی گھر میں مچھر نہیں آتے۔ چائے، کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنکس سے دور رہیں، اس سے پیشاب میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ کچے تل کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بال لمبے کرنا چاہتی ہیں تو گاجر اور پالک کا جوس پیو، اس سے بال بہت تیزی سے لمبے ہو جائیں گے۔ جس پانی میں سبزیاں ابالنے سے اسی پانی میں آٹا گوندنے سے روٹیاں نرم بنتی ہیں۔ موٹاپے کا شکار خواتین صرف نہار منہ کلونجی کھائے، اس سے دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ دنیا میں انسان دیگر جانوروں کی نسبت مچھر کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں۔ طاقت کو نقصان دینے والی غذائیں، زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں کھانا، میدے سے بنی ہوئی تمام چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، میٹھا زیادہ کھانا اور چائے زیادہ پینا۔ جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی پرندوں کو تازہ پانی اور غریبوں میں صدقہ دیا کرو۔ بچوں کے فیڈر کے نپل کی صفائی کے لیے نپل میں 2 چٹکی نمک ڈال کر 10 منٹ کے لیے رکھ دیں، بعد میں گرم پانی سے دھو لیں۔ کنگھی پر لیموں کا پانی لگا کر بالوں میں پھیرنے سے بال خوبصورت ہو جاتے ہیں اور بالوں میں ایک الگ سی شائننگ آ جاتی ہے۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کر دیں۔ کچا امرود کھانے سے تھکاوٹ اور سستی دور ہوتی ہے۔ آٹے سے بچا ہوا پانی پینے سے پیشاب کا قطرہ قطرہ آنا بند ہو جاتا ہے۔ نمک سے سر کی خشکی دور کریں۔ شیمپو سے پہلے عام نمک کو سر پر رگڑیں یا مالش کرنا، یہ طریقہ خشکی کا خاتمے کرنے میں زبردست کردار ادا کر سکتا ہے۔ اپنے بالوں کو شیمپو کرنے کے بعد انہیں گرین ٹی والے پانی سے دھوئیں، اس سے آپ کے بالوں کی خشکی آسانی سے دور ہو جائے گی۔ ابلتے ہوئے دودھ کو گرنے سے بچانے کے لیے ایک دیچکی کو جس پر دودھ ابالا جائے اس کے کنارے پر تھوڑا سا گھی یا مکھن لگا دیں، ابلتے وقت دودھ نہیں گرے گا۔ پکوڑوں کو بناتے وقت اگر بیسن میں تھوڑا سا لہسن پیسٹ ڈال دیا جائے تو ذائقہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور بدہضمی کی وجہ سے بادی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ آپ پکوڑوں کا مسالہ پہلے سے تیار کر کے رکھ سکتے ہیں۔ پکوڑوں کا خشک مسالہ بازار سے بھی آپ خرید سکتے ہیں، کسی بھی اچھی کمپنی کا۔ اس سے بھی آپ کو ایک نیا ٹیسٹ بنانے میں آسانی رہے گی۔ تربوز کے کچے بیج لے کر ان کو پیس کر پانی میں بھگو کر رکھ دیں، رات کو سونے سے پہلے ہونٹوں پر لگائیں، ہونٹ نرم اور تر و تازہ ہو جائیں گے۔ دن میں 3 لیٹر پانی پینے سے کچھ دنوں میں پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کپڑے پر ہلدی کا داغ پڑ جائے تو متاثرہ حصے کو لیموں کے رس سے مساج کریں، اس سے داغ فوراً غائب ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے۔ جو دائیں کروٹ لیتے ہیں اس کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوتی۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامتیں ہیں۔ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی۔ گنے کا جوس ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے جگر مزید اچھا کام کرتا ہے۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈی چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جائے تو
تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کریں۔ جو لوگ زیادہ دائیں طرف منہ کر کے سوتے ہیں ان کو دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے اور اس کا دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ کانوں میں سیٹیاں بجنا سماعت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں اور بدترین قسم کا ہیضہ ہو جائے گا۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں بے وجہ بدبو آنے لگے تو پانی کے اندر آپ گلاب کا عرق شامل کر کے نہا لیا کرو۔ اس پھول کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، خاص کر موٹاپا۔ موٹاپا 100 بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے جو اس پھول سے ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے کمر کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ خواب میں آباد جگہ دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے والے انسان کا جسم اندر سے گرم ہوتا ہے اور اس سے خون کی گردش تیز ہونے لگتی ہے۔ اگر کام کرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہونے لگے یا پھر جسم میں درد ہونے لگے تو پودینے کے چند پتے چبا لیا کریں۔ صبح دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھانے سے ہاضمہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بلغم رہتی ہو وہ شہتوت کا رس پیا کریں، اس سے بلغم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ مسلسل پیٹ کے خراب رہنے سے کئی بیماریاں پیٹ میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، مردوں کے بانجھ پن کی بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی وغیرہ ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اس سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کھانے میں زیادہ نمک کا استعمال ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بھی بیماری ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اس پھول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ نیل پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ رات کو جب بھی پیشاب آئے تو فوراً اٹھ کر لیا کرو، اس سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اسے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ بانجھ پن عورت کو مرغی کا انڈا پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھلائیں، اس سے بانجھ پن کی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لو، سر کا درد اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جوڑ ہڈیاں مضبوط بنانے کے لیے بھنے چنوں کا اس طرح استعمال کیجیے۔ بھنے چنے ہڈیاں اور جوڑوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ ہڈیوں کی کثافت بڑھانے اور جوڑوں کی لچک کو بہتر بنانے کے لیے اہم ضروری ہے۔ اس کو روزانہ کی خوراک میں بھنے ہوئے چنے اور شہد ملا کر استعمال کریں۔ اس سے بڑھاپے میں گھنٹیاں، جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد اور دیگر بیماریوں کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھو لیا کریں۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ دن میں کم از کم ایک بار ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ زیادہ بار استعمال کرنے سے مسوڑوں کی نچلی تہہ نرم ہو جاتی ہے اور اس میں ریشہ پڑ سکتا ہے۔ بار بار شاپنگ کرنے کے لیے بازار نہیں جانا چاہیے۔ بار بار بازار جانے سے آپ کو جلد کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ جلدی میں کوئی بھی گرم چیز نہیں کھانی چاہیے۔ زیادہ گرم چیز کھانے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ جتنا بھی ہو سکے شوگر کا استعمال کم کریں کیونکہ میٹھا کھانے سے دانتوں کو کیڑا لگ جاتا ہے۔
روٹی بناتے وقت اگر روٹی توے پر چپکتی ہو تو انڈے کی سفیدی میں سرسوں کا تیل ملا کر رکھ لیں، اور جب بھی روٹیاں بنانے لگے تو توے پر روٹی ڈالنے سے پہلے یہ تھوڑا سا اوپر ڈال لیں تو کبھی بھی روٹی نہیں چپکے گی۔ گھر میں رات کو روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں۔ دوسرے بلب استعمال کرنے سے آپ کو نظر کی کمزوری ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی شعاعیں آنکھوں پر بہت ہی برا اثر ڈالتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو کسی کام میں نقصان نہ ہو تو صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے نماز پڑھا کریں۔ رات کو جب بھی سوئے تو ہمیشہ ایوان کی چارپائی پر ہی سونا چاہیے۔ آپ کو کبھی بھی کمر درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ سردی میں کبھی بھی پنکھے والا ہیٹر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی ہیٹر سے نکلنے والی ہوا سیدھا آپ کے دماغ پر اثر کرتی ہے اور اس سے دماغی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ جب بھی ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہو تو اس کی اسکرین سے 10 فٹ دور رہنا چاہیے۔ زیادہ نزدیک بیٹھنے سے آپ کو آنکھوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ دن میں کم از کم 8 گھنٹے کمپیوٹر کا استعمال کرنا چاہیے۔ زیادہ استعمال کرنے سے دماغی بیماری ہو سکتی ہے۔ بارش کے موسم میں ہمیشہ موبائل فون کا استعمال کمرے سے باہر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ موبائل کی شعاعیں آسمانی بجلی کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ کبھی بھی کچے مونگرے چبانے سے بانجھ بن کی بیماری نہیں آتی۔ جو شخص رنج و غم محسوس کرے، اسے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو وہ شخص اپنے سر کو دھوئے۔ وٹامن ای کے کیپسول اور ایلو ویرا جیل ملا کر رات کو سوتے وقت اپنے چہرے پر لگائیں۔ ایسا کرنے سے چہرے پر سے داغ دھبے سب ختم ہو جائیں گے اور چہرہ گلوئنگ ہوگا اور چہرہ روکھا سوکھا بے جان بھی نہیں رہے گا۔ سردی کے موسم میں یہ ٹپ ضرور اپنائیں، بہت فائدہ ملے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی آزمودہ ہے، آپ رات کو سوتے وقت ضرور لگائیں۔ ایلو ویرا جیل اور بادام کا آئل دونوں کو اچھے سے مکس کر لیں، پھر اپنے فیس پہ 2-3 منٹ کے لیے مالش کریں اور آنکھوں کے نیچے ضرور لگائیں۔ اس سے ہلکے بھی جلدی ختم ہو جائیں گے۔ کافی پاؤڈر میں 2 چمچ ایلو ویرا ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ نرم اور ملائم ہو جائے گا اور سکن کے داغ دھبے بھی دور ہوں گے۔